اگر یہ روایت چل پڑی جو چل پڑی ہے کل، ایک شخص کو آپ 23 اگست سے بلا رہے ہیں، وہ کہتا ہے میں نہیں آؤں گا، مجھے بلاؤ گے تو میں کہوں گا او زیبا جج میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اور اگر پولیس کو کہا جائے کہ عدالت کہے کہ اس دہشت گرد کو پکڑ کر اس مجرم کو، اس ملزم کو سامنے پیش کیا جائے، تو وہ گنڈے لے کر، گلیلے لے کر، پتھر لے کر، اسلحہ لے کر، دہشت گرد لے کر عدالتوں کے اوپر اس طرح حملہ آور ہو اور درخواست کی جائے کہ گاڑی میں اٹینڈنس لگا لی جائے۔ یہ ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ ایک شخص جو صبح اٹھتا ہے اور اداروں پہ حملہ آور ہوتا ہے، پولیس پر حملہ آور ہوتا ہے، عمران خان، ملک کی اس تباہی کا، ملک کی اس میں آگ لگنے کا، ملک کو تقسیم کرنے کا، جی بی کی فورس کو پنجاب سے لڑانے کا، پنجاب کی فورس کو وفاق سے لڑانے کا، یہ وہ شخص ہے جو ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی بات کرتا تھا، آج ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے۔ کا آئی ایم ایف پروگرام جس کو وہ ڈیفالٹ کر کے، وائلیٹ کر کے ملک کو دیوالیہ کر گئے تھے، اس کو نہ صرف ری نیگوشیٹ کو جن کے اوپر عمران خان صاحب دستخط کر کے گئے تھے ان کو ری نیگوشیٹ کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے آج عوام کو مشکل حالات کا سامنا ہے۔ دوسری طرف وہی شخص جو 4 سال اس ملک پر مسلط رہا اور وہ ایک سیاسی دہشت گرد بن کر اس نے تمام سیاسی مخالفین کو سزائے موت ڈالا، جیلوں میں ڈالا، بہنوں کے، بیٹیوں کے کمروں کے اندر حملہ آور ہوا، ان کو جیلوں میں ڈالا، گرفتار کیا، ہسپتالوں میں گھسیٹا اور سزائے موت کی چکیوں میں رکھا۔ معیشت تباہ ہوئی، عوام بے روزگار ہوئی، عوام غریب ہوئی، لوگوں کے منہ سے روٹی چھینی گئی، آٹا مہنگا، چینی مہنگی، گیس، بجلی، دوائی مہنگی ہوئی۔ وہی شخص آج جب اقتدار کے چھن جانے پر پاگل ہو چکا ہے، وہ آج سیاسی دہشت گرد نہیں بلکہ وہ دہشت گرد ہے۔ اور جو پاکستان کی عوام پچھلے 10 ماہ سے دیکھ رہی ہے کہ ایک طرف ایک حکومت رسپانسبلٹی کے ساتھ عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہی ہے، جو چاہتی تو وہ ریاستی طاقت بھی موجود تھی، وہ تمام ریاستی ہتھیار بھی موجود تھے، وہ ٹولز بھی موجود تھے جس سے عمران خان صاحب کو آتے ہی گرفتار کر لیا جاتا۔ لیکن پورے پروسیس کو قانون نے اپنا راستہ لیا اور عمران خان صاحب کی چوریاں، ڈکیتیاں، توشہ خانہ کی چوری ہو، خزانے کی چوری ہو، ہیرے جواہرات کا بٹورنا ہو، فورن فنڈنگ ہو، ٹیریان کا کیس ہو، اس سب پہ قانون نے اپنا راستہ لے کر عدالتوں کے اندر انڈر ٹرائل یہ کیسز ہیں جہاں عمران خان صاحب پیش نہیں ہو رہے، اور صرف اس لیے کہ جواب نہیں ہے تو پورے ملک کو جلا رہا ہے یہ شخص، پورے ملک کو یہ شخص جلا رہا ہے۔ اور عمران خان صاحب کیا کہتے تھے؟ عمران صاحب یہ کہتے تھے کہ میری جان کو خطرہ ہے اس لیے میں عدالت میں پیش نہیں ہوتا۔ عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ میں بیمار ہوں، بزرگ ہوں، تو میں عدالت میں پیش نہیں ہوں گا، مجھے یہ مار دیں گے میں اس لیے عدالت میں پیش نہیں ہوں گا، مجھے یہ گرفتار کر لیں گے میں اس لیے عدالت میں پیش نہیں ہوں گا۔ اور پولیس عدالتی وارنٹ کے اوپر، اریسٹ وارنٹس کے اوپر عمل درآمد کرا رہی تھی، اور عوام نے یہ دیکھا کہ جو چیز عمران خان صاحب کہتے تھے وہ سب غلط تھی، اسی طرح غلط تھی کہ جس طرح عمران خان صاحب نے عوام سے وعدے کیے تھے وہ جھوٹ تھے، عمران خان صاحب نے کرپشن کے خلاف نعرہ لگایا تھا وہ جھوٹ تھا، عمران خان صاحب نے 90 دن میں معیشت کو ٹھیک کرنے کی بجائے 70 سال کی جو معیشت تھی اس کا جنازہ نکال دیا، سب جھوٹ تھا۔ اسی طرح یہ ثابت ہو گیا کل کہ عمران خان صاحب جو کچھ کہتے تھے، اگر تمہاری جان کو خطرہ تھا اور اگر تمہیں قتل کر دینے کا پلان تھا تو کل کیا ہوا؟ اگر تم بیمار تھے، اگر تم بزرگ تھے، تم عدالت نہیں جا سکتے تھے تو کل کیا ہوا؟ اور اگر تمہیں گرفتار کر کے قتل کر دینے کا پلان تھا تو پھر کل کیا ہوا؟ بات یہ ہے کہ یہ ایک جھوٹا دہشت گرد چوہا ہے، اور جو ہم کہتے تھے، ہم کیا کہتے تھے؟ ہم یہ کہتے تھے یہ جھوٹ بولتا ہے،
یہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہتا. یہ ڈیلائنگ ٹیکٹس استعمال کر رہا ہے کیونکہ یہ چور بھی ہے, یہ فورن ایجنٹ بھی ہے, یہ جھوٹا بھی ہے اور اس نے چوری کی ہے, اور یہ ٹیریان کا والد بھی ہے. اور ہم کہتے تھے کہ جب اس کو عدالت بلائے گی یہ سرکاری املاک بھی توڑے گا, یہ ریاست کے اوپر حملہ آور بھی ہوگا, یہ پولیس والوں کے سر بھی توڑے گا, یہ جتھے بھی لے کر آئے گا, یہ گنڈے بھی لے کر آئے گا, یہ اسلحہ بھی لے کر آئے گا. اور کل کیا ہوا؟ عوام نے وہ سب کچھ دیکھا جو حکومت کہہ رہی تھی, پاکستان مسلم لیگ نون کہہ رہی تھی کہ یہ ایک ڈرپوک فورن ایجنٹ چوہا ہے جو عدالت کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہتا. اور عدالت کو بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ ریاستی رٹ کے اوپر حملہ آور ہوگا, یہ عدالت کو دھمکی سے, اسلحے سے, غنڈہ گردی سے, دہشت گردی سے, بدماشی سے ڈرا رہا ہے. اور کل کیا ہوا؟ کل بالکل وہی ہوا جو ہم کہہ رہے تھے. ایک چوہا عدالت گیا اور لاہور سے لے کر, زمان پاک سے لے کر اسلام آباد تک, ٹرائل کورٹ تک اسلحے سے لیس, جتھوں سے لیس, گنڈوں سے لیس, ڈنڈوں سے لیس, ہتھیاروں سے لیس, پتھروں سے لیس ایک شخص ریاست پہ حملہ کرتے 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 اسلام آباد پہنچا اور وہ پیش نہیں ہوا کیونکہ وہ چور ہے, کیونکہ وہ فورن ایجنٹ ہے, کیونکہ وہ ٹیرین کا والد ہے, کیونکہ اس نے گھڑیاں چرائی ہیں, کیونکہ اس نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے, اس لیے وہ پیش نہیں ہوا. لیکن میں آپ کو اس سے پہلے کہ میں آپ کو مزید ایویڈنس دوں, میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتی ہوں کہ کل عدالتی احکامات کے اوپر عمل درآمد کرنے کی پولیس نے 2 دن سے زمان پاک میں اور کل جو کوشش کی, ایک دہشت گرد نے جو پلان کیا, جو کنسیو کیا, اس کو ایگزیکیوٹ کیا. اور وہ آپ ویڈیو دیکھیں, پھر میں آپ سے اس سے آگے موضوع پہ بات. یہ معاشرے کی حفاظتی ضمانت پولیس ہے جس کے اوپر ایک دہشت گرد حملہ آور ہے. اور آپ نے ایک دیکھا ہوگا کہ پولیس کی گاڑی جو ہے وہ کس طرح توڑ کے اس پر حملہ کر کے اس کو وہ ڈوب رہی ہے. یہ وہی حفاظتی ضمانت جو معاشرے کی پولیس ہے, وہ اس دہشت گرد کی وجہ سے, اس ریاستی حملہ آور کی وجہ سے, جو اپنے دہشت گرد گروہ کے ذریعے, غنڈوں کے ذریعے, اسلحے کے ذریعے, غلیلوں کے ذریعے, پتھروں کے ذریعے آج اس ضمانتی معاشرے کی ضمانت جو حفاظت کی ضمانت ہوتی ہے اس پر حملہ آور ہے. یہ سیاسی تنظیم ہے, یہ سیاسی جماعت ہے. یہ جو مناظر آپ نے دیکھے ہیں, اور یہ مناظر کیوں ہیں؟ پولیس کیا کر رہی تھی؟ پولیس عدالت کے احکامات, ان کے اریسٹ وارنٹس کے اوپر احکامات پر عمل کروا رہی تھی. اب بات صرف اتنی ہے کہ وہ کورٹس جہاں چڑی پر نہیں مارتی تھی, وہ کورٹس جہاں مائی لارڈ کہا جاتا تھا, وہ کورٹس جس میں اگر 1 منٹ کی تاخیر ہوتی تھی تو بیل کینسل ہو جاتی تھی, وہ کورٹس جہاں 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کے خلاف سسیلین مافیا گاڈ فادر اور ڈان کے آوازیں آتی تھیں, جو وہ وزیر اعظم جو قانون کے آگے پیش ہو رہا تھا یہ جانتے